بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آرام کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک کالا سانپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے سوراخ میں لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے پاس منہ لے جا کر کچھ فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ ایسا غائب ہو گیا کہ گویا زمین نگل گئی۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کا منہ اپنے کانوں تک پہنچنے دیا تو ہمیں بڑا ڈر معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ وہ فلاں صورت کی چند آیتیں بھول گیا تھا، انہی آیتوں کی تحقیق کے لیے جن نے اسے بھیجا تھا۔ آپ لوگ موجود تھے اس لیے وہ سانپ کی صورت بدل کر آیا اور آیتیں پوچھ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پائی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس گاؤں کی ایک نوجوان عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے، اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس عورت کو میں نے دیکھا تو وہ ایسی خوبصورت تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، اے جن، تجھے معلوم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس عورت کو چھوڑ دے اور یہاں سے تو چلا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ وہ عورت اچھی ہوشیار ہو گئی اور اسے فوراً ہوش آیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا منہ چھپا لیا اور مردوں سے حجاب کرنے لگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نہروان میں ہرویہ کے قتال میں شامل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے تھے تو لوگوں نے اطلاع دی کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کو تلاش کرو۔ اس کے بعد تلاش کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو کون جانتا ہے جو موجود ہو؟ لوگوں میں سے ایک نے کہا، اسے ہم جانتے ہیں، یہ قوس ہے، اس کی ماں بھی یہاں ہے۔ تو آپ نے اس کی ماں کی طرف ایک شخص بھیجا اور اس سے پوچھا، اس کا باپ کون ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نہیں جانتی، البتہ میں زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کی بکریاں مدینے میں چرا رہی تھی کہ مجھ سے کسی سایہ دار شکل کی چیز نے صحبت کی جس سے میں حاملہ ہو گئی، اسی سے میں نے اس کو جنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔